رحم دل بادشاہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک دور افتادہ سلطنت تھی جس پر ایک نیک دل اور رحم شار بادشاہ سلیمان شاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ اپنی شان و شوکت اور دولت کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کے دلوں میں بھی اس لیے بستا تھا کہ وہ ہمیشہ انصاف کرتا، کمزوروں کا سہارا بنتا اور غریبوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا۔ اس کا کہنا تھا، وہ بادشاہی کس کام کی جس میں رعایا بھوک سے سسکر رہی ہو اور حکمران عیش و آرام میں ڈوبا رہے۔ بادشاہ روزانہ صبح دربار لگاتا، شکایات سنتا اور لوگوں کی مدد کرتا۔ ایک دن اس کے سپاہی ایک بوڑھے کسان کو قید کر کے لائے۔ دربار میں شور مچ گیا۔ وزیروں نے کہا، جہاں پناہ، یہ شخص چور ہے، اسے محل کے باغ میں آم توڑتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے نہیں بلکہ سکون سے کہا، کسان کو میرے قریب لایا جائے۔ جب کسان قریب آیا تو اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، پاؤں ننگے تھے اور چہرہ بھوک سے زرد پڑ گیا تھا۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم نے باغ کا پھل کیوں توڑا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ جرم ہے؟ کسان رونے لگا اور بولا، جہاں پناہ، میں کئی دن سے خالی پیٹ ہوں۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ میں نے اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے وہ پھل توڑا۔ میں جانتا ہوں یہ جرم ہے، لیکن بھوک نے مجھے مجبور کر دیا۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزیروں نے بادشاہ کو سخت سزا دینے کا مشورہ دیا تاکہ کوئی اور ایسی حرکت نہ کرے، لیکن سلیمان شاہ نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں، یہ جرم نہیں ہے۔ اصل جرم یہ ہے کہ میری سلطنت میں کوئی بچہ بھوکا سو جائے۔ اگر رعایا بھوکی ہے تو قصوروار میرا نظام ہے، یہ کسان نہیں۔ بادشاہ نے کسان کو آزاد کر دیا اور حکم دیا کہ محل کے خزانچی اس کے گھر اناج، کپڑے اور ضروری سامان پہنچائیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے اگلے ہی دن سلطنت کے تمام وزیروں کو جمع کیا اور کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زمینیں زرخیز ہوں، گودام اناج سے بھرے ہوں اور رعایا بھوکی رہے؟ آج سے ایک نیا قانون ہوگا کہ گاؤں کے ہر گھرانے کو ریاست کی طرف سے کھانے پینے کی بنیادی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ غریبوں کے لیے خصوصی بازار بنائے جائیں جہاں اناج آدھی قیمت پر دیا جائے۔ کسانوں کو بیج اور کھاد مفت فراہم کی جائے تاکہ وہ اچھی فصل اگا سکیں۔ یتیموں اور بیواؤں کے لیے بیت المال سے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا جائے۔ کچھ دنوں بعد وہی کسان جسے باغ سے ایک آم توڑنے پر گرفتار کیا گیا تھا، بادشاہ کے سامنے دوبارہ آیا، مگر اس بار اس کی حالت بدل چکی تھی۔ وہ صاف کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے چہرے پر شکر گزاری کی چمک تھی اور اس کے بچے خوشحال ہو گئے تھے۔ اس نے بادشاہ کے قدموں میں گر کر کہا، جہاں پناہ، آپ نے صرف میری جان نہیں بچائی بلکہ مجھے اور میرے بچوں کو عزت کی زندگی دی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی حکومت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ واقعہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ سلیمان شاہ تلوار سے نہیں بلکہ رحم اور انصاف سے حکمرانی کرتا ہے۔
رایا کے دلوں میں اس کی محبت اور بھی بڑھ گئی۔ سالوں بعد جب اس کی سلطنت مزید مضبوط ہوئی تو لوگ آج بھی کہا کرتے تھے، ظلم کے زور پر حکومت تو بن سکتی ہے، لیکن رایا کے دل جیتنے کے لیے رحم اور انصاف ضروری ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی حکمران وہی ہے جو اپنی رعایا کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھے۔ رحم اور انصاف ہمیشہ انسان کو عزت اور کامیابی بخشتے ہیں۔